ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وهادينا ومهدينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال الله تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سارے ساتھی ذوق اور شوق کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ساری تعریفیں اللہ کے لیے جو واقعتاً حقیقتاً ہر بڑی چھوٹی تعریف کا حقدار آسمان کے ستاروں سے زیادہ سمندر کے پانی کے قطروں سے زیادہ درود و سلام اللہ کے پاک نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کے لیے بے حساب لا تعداد دعائیں علماء اولیاء کے لیے جنہوں نے اپنی جانوں کو جوکھوں میں ڈال کر پورا دین ہم تک پہنچایا اللہ ان سچے علماء کے نقش قدم پہ ہمیں چلنے کی توفیق دے اور ان کی سچی محبت ہمیں نصیب فرما دے دوستو
آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک اللہ نے جتنیاں بھی زندگیاں دی، چاہے وہ انسانوں کو دی ہوں، چاہے وہ فرشتوں کو دی ہوں، چاہے وہ جنات کو دی ہوں، چاہے وہ درختوں کو دی ہوں، چاہے وہ گھاس اور تنکوں کو دی ہوں، چاہے وہ ریت کے ذروں کو دی ہوں، ہر زندگی ادھوری زندگی رہی اور ادھوری رہے گی۔ صرف ایک زندگی پوری گزری۔ میری اس بات کو دماغ میں رکھیں گے تو آئندہ چل کے میری بات آپ کو سمجھ آئے گی کہ ساری زندگیاں ادھوری رہی، صرف ایک زندگی پوری زندگی رہی۔ اور پھر اسی ایک زندگی سے زندگی دینے والا تو اللہ ہے، لیکن پھر اسی ایک زندگی سے جس طرح چراغ سے چراغ جلتا ہے، جس طرح بوٹے سے بوٹا لگتا اور پھلتا ہے، پھر اس ایک زندگی سے اللہ پاک نے ساری زندگیوں کو زندگی بخشی۔ پھر جو زندگی اس زندگی کے ساتھ جڑ گئی، اللہ نے اس کو بھی زندگی دی، اور جو زندگی اس زندگی کے ساتھ جڑی نہیں، اسے آپ چلتی پھرتی لاش تو کہہ لیں، آپ اسے چلتی پھرتی زندگی نہیں کہہ سکتے۔ جتنے نبی حضور علیہ السلام سے پہلے آئے، ہر نبی اپنے آخری وعظ میں اپنی امتوں سے کہتے تھے کہ ہمارا کام، جس کام کو ہم آئے تھے، وہ ابھی پورا نہیں ہوا۔ ہمارے بعد ایک نبی آئے گا جو ہمارے اس کام کو پورا کرے گا۔ ہر نبی یہ کہتا ہے کہ جس کام کو ہم آئے تھے کرنے، وہ کام ابھی کچھ باقی ہے۔ ایک نبی آئے گا جو ہمارے کام کو آ کے پورا کرے گا۔ اور پھر جب وہ نبی آئے جنہوں نے سب کے کام پورے کیے، تو انہوں نے علی الاعلان حجۃ الوداع کے دن میدان عرفات میں 1,40,000 صحابہ کرام کے سامنے اعلان کر کے پوچھا کہ جو کچھ میرے ذمے تھا وہ میں نے پورا کر دیا کہ نہیں؟
تمہیں میں نے سب کچھ دے دیا کہ نہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بیک زبان ہو کر کہا کہ آپ نے وہ کام پورا کر دیا۔ تو حضور علیہ السلام نے نبوت والی نگاہوں سے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، آسمان والا تو بھی گواہ ہو جا، تو نے جو کام میرے ذمہ لگایا تھا وہ میں نے پورا کر دیا۔ جبرائیل امین قرآن کی آیت لے کے اترے، الیوم اکملت لکم دینکم، یہ قرآن کی آخری آیت ہے جو اتری ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ الیوم اکملت لکم دینکم، وہ دین جسے ہم نے آدم سے شروع کیا تھا، آج اس دین کو ہم نے آپ پر پورا کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میرے خزانہ خداوندی میں جتنی رحمتیں تھیں، جتنے انعامات تھے، جتنی برکات تھیں، وہ آج ساری کی ساری میں نے آپ پہ پوری کر دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اب قیامت تک صرف اور صرف دین اسلام ہی رہے گا، اسی کا جھنڈا بلند ہوگا، اسی کے ترانے گائے جائیں گے، اور قیامت تک اب اسے ہی حیات جاویدہ ملے گی اور اسے ہی دنیا میں جگہ ملے گی۔ گزشتہ 2-3 جمعۃ المبارک کے اجتماعات میں نے اسی بات کو آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے کہ بے شک زندگیاں دینے والا اللہ ہے، لیکن حضور علیہ السلام کی زندگی سے ہماری زندگیوں کے چراغ جل رہے ہیں۔ میں کبھی کبھی ان علماء کی عقلوں کا ماتم کرنے کو تیار ہوتا ہوں جو کہتے ہیں نبی مر گیا، پتھر ہو گیا، مٹی ہو گیا۔ جو دوسروں کو زندگی دیتا ہے اور قیامت تک آنے والی ہر زندگی اس زندگی کی محتاج ہے، ہر زندگی کو اس زندگی کی ضرورت ہے، تو جو زندگیوں کی ضرورت کو پوری کرنے والی ہو وہ زندگی کبھی ختم نہیں ہوتی، یہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ وہ دینے والا جو زندگی کو ہے وہ ہمیشہ رہے گا، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، کہو بے شک۔ اور جس زندگی سے دوسری زندگیوں کے چراغ جلتے ہیں، جو زندگی دوسروں کو زندگی کے ڈھنگ اور طریقے سکھاتی ہے، وہ زندگی بھی کبھی فنا نہیں ہوتی، اس لیے کہ باقی زندگیوں کے چراغ اسی ایک ہی زندگی سے جل رہے ہیں اور چل رہے ہیں۔ جب زندگی کو دینے والے کو فنا نہیں، تو زندگی کو آبادی دینے والے کو بھی فنا نہیں، یاد رکھنا۔ رونا آتا ہے ان لوگوں کی عقل پہ کہ جو کہتے ہیں وہ مر گیا مدینے کیا کرنے جاتے ہو، مر گیا مٹی ہو گیا، پتھر ہو گیا، مدینے تمہیں کیا ملے گا۔ بلکہ جو آج اس غرض سے جاتا ہے
کہ میں حضور علیہ السلام کی قبر کی زیارت کر لوں، وہ شرک کرتا ہے، وہ مشرک ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی قبر کی زیارت کر کے مدینے کا سفر کرنا جائز نہیں، لوگ کہتے ہیں۔ میں ایک حدیث سنا کہ آگے آپ کو چلتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے ایک اپنے صحیح صاف ستھرے بہترین بیان میں یوں فرمایا، من زار قبری، جس نے میری قبر کی زیارت کر لی، وجبت لہو شفاعتی، قیامت کے دن اس کی شفاعت میرے اوپر واجب ہو۔ نہ یہاں حضور نے فرمایا جس نے مدینے کی زیارت کر لی، نہ یوں کہا جس نے میری مسجد کی زیارت کر لی، نہ یوں کہا کہ جس نے مدینے کے بازاروں کی زیارت کر لی، نہ یوں کہا کہ جس نے مدینے کے پلازوں کو دیکھ لیا، نہ یوں کہا کہ جس نے مدینے کی کھجوریں کھا لی، نہ یوں کہا کہ جس نے جا کر مدینے میں شاپنگ کر لی، نہ یوں کہا کہ جس نے جا کر مدینے کی ہوٹلوں میں رہائش رکھ لی، نہیں، بلکہ فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کر لی۔ کہتے ہیں کسی کے گھر کو دیکھنا گھر والے کے دیکھنے کے برابر ہوتا۔ میں آپ میں سے کسی کو ملنے گیا، اتفاقاً آپ گھر نہیں تھے، یا آپ میں سے کوئی بندہ مجھے ملنے آیا، اتفاقاً ایسا کہ میں نہیں تھا، کل جب آپ مجھے یوں کہیں گے کہ قاری صاحب میں آپ کو ملنے آیا تھا، یا میں آپ سے یوں کہوں کہ میں آپ کو ملنے آیا تھا، آپ نہیں تھے، تو سامنے والا اگر یوں کہہ دے کہ چلو ہم نہیں تھے، ہمارا گھر تو دیکھ لیا، اب آئندہ تو آنے جانے کا راستہ مل گیا نا، آئندہ تو آنا جانا آسان ہو گیا نا، میرے گاؤں کی گلیاں دیکھ لی، میری گاؤں کے بازار دیکھ لیے، میرے گاؤں کے لوگوں سے میرے گھر کا تو پوچھ لیا نا، انشاءاللہ جب آپ آئندہ آئیں گے تو آپ کو آنے کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ تو ہے آپ کے اور میرے لیے، لیکن اگر کوئی بندہ مدینے جاتا ہے، میں اس لیے آپ کے عقیدے کی بات بتاتا چلوں آپ کو کہ اللہ پاک اپنے محبوب کو مدینے سے کہیں اور جانے نہیں دیتے۔ توجہ رکھنا میری بات۔ یہ جو لوگ اپنے اپنے شہروں میں گھروں میں نبی کو بلا لیتے ہیں، حلوے کی تھالی رکھی، نبی جی آ گئے، کھڑے ہو جاؤ، آ گئے۔ اب نبی آئے ہوئے ہوں ہانگ کانگ میں، آپ چلے جائیں مدینے نبی کی قبر کی زیارت کرنے، اور نبی وہاں نہ ہو، پتہ چلے جی وہ تو ہانگ کانگ گئے ہوئے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ یار میں ایسی خواہ ٹکٹیں بھر کے آیا، میرا تو آنا ہی بیکار ہو گیا، وہیں رہ جاتا تو اچھا تھا۔ اللہ پاک کسی سے یہ بات سننے کو بھی تیار نہیں، اس لیے اللہ پاک اپنے نبی کو مدینے سے کہیں باہر جانے نہیں دے۔ وہ کچھ سمجھ آئی نہیں میری گال؟ جنہوں نہیں آئی ہاتھ کھڑا کر کے دس دے، میں پھر سمجھا دیں۔ اللہ ہر جگہ، بولو اللہ، 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 اس کی شان ہے بھائی، وہ آپ کا میرا بنانے والا، ہمارے حالات کو جاننے والا، دیکھنے والا، واقفیت رکھنے والا، اس کے بغیر ہم نہ کہیں جا سکتے نہ آ سکتے، اللہ ہمارے ساتھ۔ اب میں کس کس کا رو نہ رہوں، ایک فرقہ یہ بھی نکل آیا، وہ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ نہیں، یہ بھی فرقہ نکلا ہوا، یہاں بھی ہے وہ کہ اللہ ہر جگہ نہیں۔ میرے ساتھ بھی ایک دن بحث ہو گئی کہ جی آپ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے، ہمیں قرآن میں دکھاؤ اللہ ہر جگہ ہے۔ تو میں نے پوچھا اللہ کہاں ہے؟ کہ جو وہ تو عرش پہ بیٹھا ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے بیٹھا ہے؟ کہ جی وہ کرسی پہ بیٹھا ہے ٹیک لگا کے۔ ٹھیک ہے، تو میں نے کہا اچھا ٹیک کیسے لگائی جاتی ہے؟ ٹیک کے لیے تو بھائی اس سورین کی بھی ضرورت ہے جو ایسے بیٹھے گا بندہ ہے، پھر اللہ کی ایسی بھی ہوگی۔
ٹیک لگانے کے لیے ہاتھوں کی بھی ضرورت ہے، پھر اللہ کے ہاتھ بھی ہوں گے، پھر پیٹھ کی بھی ضرورت ہے، کبھی اللہ ایسے بھی بیٹھتا ہوگا، پیٹھ کی بھی ضرورت ہے۔ اور قرآن کہتا ہے لیسا کمثلہ شیء، پیٹھ کی مجھے ضرورت ہے، اللہ کو ضرورت نہیں۔ قرآن کہتا ہے مجھے ہاتھوں کی ضرورت ہے، اللہ کو ہاتھوں کی ضرورت نہیں۔ قرآن کہتا ہے تجھے اور مجھے اس سرین کی ضرورت ہے جو کرسی پہ رکھی جائے جس پہ میں بیٹھوں، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں۔ لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی مثال کسی کے ساتھ دی نہیں جا سکتی۔ اب یا تو میں وجود مانوں کہ اللہ کا وجود ہے، پھر وہ کرسی پہ بیٹھا ہے، اور وجود بھی ایسا مانوں جیسے آپ کا اور میرا ہے، اس لیے کہ ان چیزوں کی ضرورت ہمیں ہے۔ اب اللہ کا وجود میرے اور آپ کے وجود کی طرح تو زور سے بولو نا بھائی نہیں ہے نا، لیسا کمثلہ شیء، اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں، میں کس کے ساتھ اللہ کی مثال دوں؟ وہ بے مثل و بے مثال، کہو وہ بے مثل و بے مثال۔ اللہ عرش پہ بیٹھا ہے، تو عرش تو ایک مخلوق ہے، عرش ایک مخلوق، زور سے بولو عرش ایک، تو اس کا مطلب ہوا کہ خالق جو ہے وہ اپنی مخلوق پہ بیٹھا ہے، مخلوق نے اس کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے کہ میرے اوپر بیٹھی رہے۔ مخلوق محتاج ہے، خالق محتاج ہے؟ زور سے بولو، مخلوق محتاج ہے۔ وہ تو لامحدود ہے، اس کی تو حد ہی کوئی نہیں۔ اگر وہ کرسی پہ بیٹھا ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ کو تو ہم نے حد میں قید میں لگا دیا کہ وہ ایک کمرے میں بیٹھا ہے، ایسے ہی نا، پھر وہ تو ایک حد بھی ہو گیا، اور وہ لامحدود ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ۔ ایت الکرسی پڑھتے ہو؟ جی سارے انو آندھی ہے؟ جس انو نہیں آندھی ہاتھ کھڑا کر کے دسے جی مجھے ایت الکرسی نہیں آتی۔ ماشاءاللہ سب کو آتی۔ کتنے بندے بیٹھے ہیں جن کو ایت الکرسی کا ترجمہ آتا ہے؟ ایک، اور کوئی نہیں۔ یہی تو رونا ہے۔ پمبا کجا کجا نہاد، میں پمبا کتھے کتھے رکھا، سارا جسم جو زخمی ہے۔ کیڑے کیڑے تواڈے پھوڑے تے پھنسی دے ہوتے میں پٹیاں رکھا، سارا جسم تواڈا زخمی ہے۔ اسے واسطے تے مولوی تواڈے عقیدے تے نظریے نو چوری کردا ہے۔ کم از کم آیت الکرسی کا ترجمہ آج جا کے گھر دیکھ لے، اگر میری بات بے اعتبار نہ آئے تو خود دیکھ لے۔ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں سے اس کی کرسی بڑی۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ میرا اللہ لامحدود، بولو بے شک، اس کی شان لامحدود، اس کی صفتیں لامحدود، اس کے نام لامحدود، اس کی رحمتیں لامحدود، اس کی قدرتیں، بولو نا، کوئی بندہ گن نہیں سکتا۔ اگلے دن ناسا والوں کا ایک بیان آیا، سائنسدانوں کا، جو امریکہ کی بڑی لیبارٹی، کہ اگر صرف آسمان کے ستارے گننے ہم لگ جائیں
تو ہمیں 8 ارب سال چاہیے ستارے گننے پہ. کتنے؟ اور 8 ارب بندہ چاہیے جو ستارے گنے. واہ میرا اللہ، جب ستارے اتنے لامحدود تو کتنا بڑا لامحدود ہوگا؟ بولو بے شک. کہتا ہے قرآن میں آتا ہے الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پہ مستوی ہے. مستوی کا معنی کیا؟ بیٹھنا. قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ آسمان پہ بیٹھا ہے. اب یہ مجھے سمجھا رہا ہے. ایسے تے رگ رگ جانتے ہونے ہو جے لوگ. پہلے سپارے کے تیسرے رکوع میں ایک آیت ہے، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. آگے کیا ہے؟ شاباش. هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. آگے کیا ہے؟ ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ. 6 دن میں میرے اللہ پاک نے، یہاں فرمایا 7 دن، 7 دن میں زمین و آسمان کو بنایا. بنانے کے بعد ثم استوى الى السماء، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا. آسمان کی طرف. دنیا کے کسی مفسر نے یہاں ثم استوى کا معنی یہ نہیں کیا کہ پھر وہ آسمان پہ جا بیٹھا. تمام مفسرین نے 1400 سال ہو گئے، ہر ایک نے ترجمہ کیا ثم استوى الى السماء، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا. الرحمن علی العرش استوى، رحمان پھر عرش کی طرف متوجہ ہوا. توجہ کرنا بیٹھنا برابر ہوتا ہے؟ کیوں بھائی؟ نہیں نا. اور ایک سیدھی 27ویں سپارے میں ایک سورہ حدید ہے الرحمن اور سورہ واقعہ کے بعد. اس کی غالباً تیسری یا چوتھی آیت ہے جس میں اللہ کہتے ہیں اینما کنتم ہوا معکم اینما کنتم. ایسے ہی ہے نا سورہ حدید میں؟ حافظ صاحب، ہوا معکم، وہ تمہارے ساتھ ہے، اینما کنتم، تم جہاں بھی ہو. کو بات میری سمجھ آ گئی؟ ہوا معکم، وہ تمہارے ساتھ ہے، اینما کنتم، تم جہاں بھی ہو. پھرا کے بات نہیں ثابت ہوتی کہ جس کے معنی کچھ اور بن جائیں. سیدھی قرآن کی آیت ہے جس کا معنی بچہ بھی، بڑا بھی، بوڑھا بھی، عورت بھی، مرد بھی، پڑھا لکھا بھی، ان پڑھ بھی سمجھ سکتا ہے. ہوا وہ معکم، تمہارے ساتھ ہے، اینما کنتم، تم جہاں بھی ہو. معلوم ہوا کہ اللہ یہ ہر جگہ ہے. لیکن حضور علیہ السلام کو اللہ پاک نے مدینے میں رکھا. اس لیے کہ اللہ سے مانگنے والا دنیا میں ہر جگہ ہے.
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने एक ही जगह पे रखा कि अगर कोई बंदा मदीने आता है, खर्चा करके आता है, तो उसे ये कोई ना कहे कि तुम यहाँ क्या करने आए हो, तो नबी तो हांगकांग आज गए हुए हैं, वही मिल लेना था, इतना खर्चा करके आए हो। आप उस वक्त कहो हो मैं तो ऐसे ही आ गया, नबी तो हांगकांग गए हुए थे। ये वो जिंदगी है जो एक ही जगह पे रहकर हर जिंदगी को उसकी जिंदगी की जला देती है और उस जिंदगी को बना रही है। जो जिंदगी दूसरी जिंदगी को जला देती हो, अगर मैं मान लूं कि वो जिंदगी मर गई है, तो फिर जला देने वाला अपनी जिंदगी को कभी जला नहीं दे सकता, फिर वो हमेशा अपनी जिंदगी को फना रख सकता। यही वो जिंदगी कि जिन्होंने हर एक को जिंदगी दी। और यही बात मैं आपको समझा रहा था कि सिर्फ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें जिंदगी नहीं दी, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने घास और तिनके को भी जिंदगी दी है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दरख्तों के पत्तों को भी जिंदगी दी है, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जानवरों की जिंदगी को भी जला बख्शी है, जिन्नात को भी जला बख्शी है, हत्ता कि जिब्रील की जिंदगी को भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी ने जला बख्शी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद फरमाया कि एक बार जिब्रील अमीन मिलने आए तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछ लिया, जिब्रील जरा अपनी जिंदगी के बारे में बताओ। तो जिब्रील ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, जब शैतान तबाह बर्बाद हुआ तो मुझे अपनी जिंदगी की फिक्र लग गई कि मेरी जिंदगी का क्या होगा। कहीं ऐसा ना हो कि कभी मैं भी इम्तिहानात में मुब्तला होकर फेल हो जाऊं, जैसे शैतान फेल हो गया। सारी जिंदगी इसी परेशानी में गुजरी। आपके सदके अल्लाह पाक ने मेरी जिंदगी को सुकून दिया। हुजूर ने फरमाया, वो कैसे? हमारी जिंदगी के दिए से तेरी जिंदगी का दिया जला, हमारी वजह से तेरी जिंदगी को जला मिली, तेरी जिंदगी को बका मिली। कहा जी बेशक। कहा वो कैसे? अल्लाह ने कहा, इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीमिन ज़ी क़ुव्वतिन इंदा ज़िल अर्शि मकीन मुताइन सम्मा अमीन। जब ये आयतें अल्लाह ने मुझे दी और कहा जाओ मेरे महबूब को दे आओ, इन आयतों को सुनने और पढ़ने से मालूम हुआ कि आज के बाद मेरी जिंदगी जिंदगी रहेगी, मेरी जिंदगी में कभी नुकसान नहीं आएगा। कहा वो कैसे? कहा इन्नहु लक़ौलु रसूल, अल्लाह ने मुझे रसूल कहा, जिब्रील कह रहे हैं। करीम, अल्लाह ने मुझे करीम कहा। ज़ी कुव्वा, अल्लाह ने मुझे कुव्वत वाला कहा। इंदा ज़िल अर्श मकीन, अर्श के करीब रहने वाला कहा। मुताइन, फरमा बरदार कहा। सम्मा अमीन, मुझे अमानत वाला कहा। जिसमें अमानत आ जाए, जिसमें अमानत आ जाए उसकी जिंदगी जिंदगी है। जिस जिंदगी में अमानत में खयानत आ जाए वो जिंदगी जिंदगी नहीं। इसलिए कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिसने खयानत कर ली अमानत में वो मेरी उम्मत से निकल गया, वो मेरी उम्मत से निकल गया। ला ईमान लिमन ला अमानत ला, फरमाया जिसमें अमानत नहीं उसमें ईमान नहीं। मुताइन, जिसमें अल्लाह और उसके रसूल की फरमा बरदारी नहीं वो मुसलमान नहीं। इन्नहु लक़ौलु रसूलिल करीम,
ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، جس میں امانت نہیں وہ مومن نہیں، لا ایمان لمن لا امانت لا۔ توجہ ہے؟ توجہ کر سو۔ قرآن میں ایک دوسری جگہ آیا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ چلو میں مختصر کرتا جاتا۔ جبریل کہتے ہیں آیات کے آنے سے پہلے مجھے زندگی کی فکر تھی، جب یہ آیات اللہ نے مجھے دی اب مجھے یقین آیا کہ مجھے زندگی مل گئی۔ جنات کو بھی زندگی میرے نبی کے صدقے ملی، کہو بے شک۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہڈی سے استنجا نہیں کیا کرو، گوبر سے استنجا نہیں کیا کرو، درختوں کے نیچے استنجے نہیں کیا کرو۔ یا رسول اللہ ہڈی سے استنجا کیوں نہ کریں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہڈی جنوں کی خوراک ہے، یہ کھاتے ہیں، دوسری مخلوق کی خوراک استنجے میں استعمال نہ کرو۔ حدیث میں آتا ہے جب حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو یہ بات کہی، رات کو اتنے جنات میرے نبی کی خدمت میں آئے، کہو سبحان اللہ، کہو یہ جنوں کا بھی نبی ہے۔ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ۔ مکے میں ایک مسجد ہے جس کا نام مسجد جن ہے، آج بھی اس مسجد جن میں جن نماز پڑھتے ہیں، آج بھی پڑھتے ہیں، یہاں بھی پڑھتے ہیں، وہاں بھی پڑھتے ہیں۔ جنات آئے میرے نبی پاک کی خدمت میں، دروازے پہ کھڑے ہو کر سلام کہتے ہیں، سلام کرنے کے بعد اجازت مانگتے ہیں، اللہ کے نبی اجازت دیتے ہیں، جنات آ کے بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں شکریہ شکریہ شکریہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کس چیز کا شکریہ ادا کرتے ہو؟ جنات کہتے ہیں آج ہم نے آپ کی بات سنی دن میں جو آپ ایمان والوں کو کہہ رہے تھے ہڈی سے استنجا نہ کرو، گوبر سے استنجا نہ کرو، یہ جنات کی خوراک ہے، آپ نے ہماری خوراک کا ادب و احترام بھی اپنی امت کو سکھا دیا۔ بولو بے شک۔ فرمایا درختوں کے نیچے پیشاب نہ کرو، درختوں پہ جنات ہوتے ہیں، ان کی گارنٹی دیتے۔ گئی دودھ پلا کے بھاگی بھاگی چلی آئی، کہنے لگی اللہ کے رسول آپ کی ضمانت ختم ہو گئی، اب آپ جا سکتے ہیں۔ حضور جانے لگے، ہانگ کانگ والوں، یہودی کہتا ہے اب لا الہ الا اللہ تو مجھے پڑھاتے جاؤ۔ جانور بھی نبی کو جانتا ہے، جانور بھی نبی کو جانتا ہے۔ ایک مکے کا مشرک مردہ گوہ کو لے کے آیا، گوہ جانتے ہو وہ سانپ کی طرح ہوتی ہے، کئی مسلمانوں میں وہ کھائی بھی جاتی، لوگ کھاتے بھی ہیں اس کو۔ ایک گوہ لے کے آیا وہ بھی مردہ، وہ حضور کے آگے آ کر مسجد نبی میں پھینک کے کہتے اگر یہ گوہ مجھے کہہ دینا آپ اللہ کے نبی ہیں تو میں کلمہ پڑھ لوں۔ مردہ حضور فرماتے ہیں گو مجھے جانتی ہے میں کون ہوں؟ مردہ کہتی ہے اشہدو ان محمد الرسول اللہ، اللہ کے نبی ہے۔ فرمایا اس کو بتا، وہ کہتی ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد الرسول اللہ، وہ کہتا ہے بابا مجھے کلمہ پڑھا۔ یہ گو بھی نبی کو جانتی ہے، نہیں جانتا تو نہیں جانتا، میں نہیں جانتا جو نبی کا کلمہ پڑھنے والے۔ درخت بھی نبی کو جانتا ہے۔ حضرت اسامہ بن زید سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا اسامہ ہمیں پیشاب آ رہا ہے، ذرا دیکھو باہر کوئی ہے جگہ پردے والی جہاں بیٹھ کے ہم پیشاب کر لیں۔
حضرت اسامہ تھوڑی دیر میں واپس آ گئے، اللہ کے رسول کوئی دیوار نہیں، کوئی مکان نہیں، کوئی جگہ نہیں جہاں آپ پردے میں بیٹھ کر پیشاب کریں۔ حضور نے فرمایا کہ اور چیز کہا، دو درخت ہیں، ایک ادھر کھڑا ہے ایک ادھر کھڑا ہے۔ حضور نے فرمایا جاؤ ان دونوں درختوں کو کہ اللہ کے نبی بلا رہے ہیں، پیشاب کرنا ہے، آ جاؤ۔ حضرت اسامہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے میں نے جا کر آواز لگائی، درخت اس طرح زمین کا سینہ چیرتے ہوئے چلے آئے۔ حضور نے درختوں کے سائے میں بیٹھ کر پیشاب کیا، پیشاب کرنے سے فارغ ہوئے۔ اب حضور نے کہا اسامہ ان سے کہہ دو اپنی اپنی جگہ چلے جائیں۔ حضرت اسامہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے دیکھا جس طرح نوکر غلام بچہ جاتا ہے اسی طرح درخت جا کر اپنی اپنی جگہ پہ کھڑے ہو۔ بولو نا سبحان اللہ۔ اماں آمنہ کہتی ہیں آئے نہیں جانتا تو نہیں جانتا، میں نہیں جانتا، ہم مسلمان نبی کی ذات پہ لڑنے میں لگے ہوئے۔ اماں آمنہ کہتی ہیں حضور میرے پیٹ میں تھے، میں زمزم کے کنویں پہ پانی بھرنے جاتی، مجھے ڈول ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، میں کھڑی ہوتی زمزم کا پانی اپنے آپ اوپر آ جاتا، اپنے آپ۔ جب میں پانی بھر لیتی زمزم نیچے چلا جاتا، باقی عورتیں بوکے ڈالتی ڈول ڈالتی پانی آتا، جب عورتیں دیکھتی تو مجھے پکڑ لیتی، آمنہ تو کھڑی رہے تیری وجہ سے زمزم اوپر آ جاتا۔ بولو نا صبح، یہ بھی نبی کو جانتا، یہ بھی نبی کو جانتا۔ نہیں جانتا تو نہیں جانتا، نہیں جانتا تو میں نہیں جانتا۔ جانور نبی کو جانتا، درخت نبی کو جانتا، پتھر نبی کو جانتا۔ علماء نے لکھا ہے حضرت ابوبکر صدیق کے گھر میں دو پتھر تھے، حضور علیہ السلام نے خود دونوں کا نام رکھا ہوا تھا، ایک کا نام متکلم تھا ایک کا نام متقی تھا۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق نے کہہ دیا یا رسول اللہ آپ نے ان کے نام رکھے ہوئے ہیں، فرمایا یہ متکلم جو ہے نا میں جب آتا ہوں یہ مجھے سلام کہتا ہے، یہ بولتا ہے، یہ مجھے سلام کہتا ہے، یہ مجھے جانتا ہے، اس لیے میں نے اس کا نام متکلم رکھا۔ متکلم کہتے ہیں بات کرنے والے کو۔ کہا یا رسول اللہ یہ، فرمایا جب میں آتا ہوں تو یہ خود بچھ جاتا ہے کہ یا رسول اللہ میرے ساتھ تکیہ لگا کے بیٹھ جاؤ، میں تکیہ لگا کے بیٹھ جاتا ہوں۔ میں نے اس کا نام متقی رکھا ہوا ہے، میں نے اس کا نام متکلم رکھا ہوا ہے۔ اماں آمنہ کہتی ہیں میں ان پتھروں کو جانتی ہوں، جب حضور میرے پیٹ میں تھے میں جب جاتی تھی قریب سے تو وہ پتھر بھی سلام کرتے ہوئے نظر آتے، پتھر بھی نبی کو جانتا ہے۔ ان پتھروں کو بھی اللہ پاک نے نبی کے صدقے زندگی دی۔ ایک بات تمہیں کہہ دیتا ہوں، جانتا ابو جہل بھی تھا، جانتا۔ حدیث میں آتا ہے جنگ بدر جب ہو رہی تھی تو ایک کافر ابو جہل کو پکڑ کے پرے کونے میں لے گیا، کہتا ہے سردار اب تو بتا، سچی سچی یہ محمد سچا ہے؟ زور سے کہو یہ جھوٹا ہے۔ ابو جہل ادھر بھی دیکھتا ہے ادھر بھی دیکھتا ہے، کوئی اور سنتے نہیں رہا۔ کہتا ہے آج تک سردار نے جھوٹ نہیں بولا، آج تک سردار نے، وہ سردار بھی سردار تھے بھائی ماں، کہتا ہے جھوٹ نہیں بولا۔ دسی نہ کسی نو ہے سچا، ہے سچا۔ وہ جو شیریں سخنی ہے میرے مکی میرے مدنی، وہ جو شیریں سخنی ہے میرے مکی میرے مدنی، تیرے ہونٹوں سے چھنی ہے میرے مکی میرے مدنی۔ اللہ کی قسم ہے ہم قوم والوں، شہد میں اتنی مٹھاس نہیں، چینی میں اتنی مٹھاس نہیں، چاکلیٹ میں اتنی مٹھاس نہیں جتنی مٹھاس میرے پاک نبی کی بات میں ہے۔ بلکہ میں اگر یوں کہوں کہ اللہ نے مٹھائیاں ساریاں
मेरे पाक नबी के होठों से ली हैं, वो जो शीरी सुखनी है। एक मिनट बैठ जाए जरा, मैं ये बात कर लूं फिर उठिए। वो जो शीरी सुखनी है, मेरे मक्की मेरे मदनी, तेरे होठों से छनी है, मेरे मक्की मेरे मदनी। तेरा फैला है बहुत, तेरी कामत है बुलंद, कहो बेशक, तेरा फैला है बहुत, सारे जहान पर मेरे नबी की नबूवत की चादर, कहो बेशक। ओ बाबा, कभी मुजम्मिल की शान पढ़, कभी मुदस्सिर की शान पढ़। अल्लाह की कसम है, देखने में वो कंबल है जिसको मुजम्मिल कहते हैं, देखने में वो चादर है जिसको मुदस्सिर कहते हैं, हकीकत में साया इसका सारे जहान पर है। लोग कहते हैं तेरे पैकर का जो साया न था, लोग कहते हैं मेरे नबी का साया नहीं था, लोग कहते हैं तेरे पैकर का साया जो न था। मैं कहता हूँ सारे जहां पे है साया तेरा, मैं कहता हूँ सारे जहां पे है साया तेरा। फैलाव है बहुत, तेरी कामत है बुलंद, तेरी छाँव जो घनी है, मेरे मक्की मेरे मदनी, तेरी छाँव जो घनी है। हांगकांग वालों, मेरे पाक नबी ने फरमाया एक दरख्त आसमान पे है, बोलो बेशक, जिसको सिदरतुल मुंतहा कहते हैं। हुजूर फरमाते हैं वो एक दरख्त है। आगे हुजूर ने फरमाया जब तुम सारे जन्नत में जाओगे, बोलो आमीन, अल्लाह सबको जन्नत दे, सारी उम्मतें जन्नत में जाएंगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक एक जन्नती दिन में 70 लिबास तब्दील करेगा, एक एक दिन में जन्नती 70 लिबास तब्दील करेगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया या रसूल अल्लाह, जोर से कहो वो लिबास कहां से आएंगे, वो लिबास कहां से आएंगे? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो सिदरा पे जो दरख्त है उसके एक एक पत्ते से अल्लाह पाक एक एक दिन में 70 लाख लिबास पैदा करेगा। जन्नती पहनता जाएगा, दूसरा लगता जाएगा, जन्नती पहनता जाएगा, तीसरा लगता जाएगा। अल्लाह के रसूल वो टेलर कहां से आएंगे, वो दर्जी कहां से आएंगे, वो सीने वाले कहां से आएंगे? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे अल्लाह को कोई जरूरत नहीं, मेरा अल्लाह हुक्म देगा इज़ा अरादल्लाहु शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। अल्लाह कहेगा 70 लिबास तैयार हो जाओ, हाजी बिन्यामीन के लिए, मौलाना नोमान साहब के लिए एक एक दिन में 70 बदलते जाएंगे, फिर भी कभी उस दरख्त का लिबास खत्म नहीं होगा। इतना बड़ा दरख्त हुजूर ने फरमाया सातों आसमान घेरे हुए हैं। हांगकांग वालों, अगर जन्नत का दरख्त इतना बड़ा जो सातों आसमानों को घेर ले, तो कहो मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा की नबूवत का भी दरख्त इतना बड़ा, उसकी शाखें इतनी बड़ी, उसके पत्ते इतने बड़े, सारे जहान को घेरे में ले रखा है। सारा जहान मेरे नबी के दरख्त के पत्तों के नीचे, कहो बे तेरा फैला है बहुत, तेरी कामत है बुलंद, तेरी छाँव जो घनी है। दुआ कर अल्लाह तुझे नबी के छाँव के नीचे बैठने की तौफीक दे दे। अरे जो बैठे वो सहाबी कहलाए। अल्लाह आपको मुझे, अब नबी तो
اب نبی تو اپنے روزے میں چلے گئے، دعا کر اس سبز گنبد کی بھی اللہ تجھے ہوا دے دے، اس کے سائے میں بھی اللہ توفیق دے دے، آمین۔ نسل در نسل تیرے مقروض ہیں ہم، اے اللہ کے رسول کہو صلی اللہ علیہ وسلم، صرف میں نہیں، میرا ابا بھی آپ کا مقروض ہے، میرا دادا بھی آپ کا مقروض ہے، میرا پردادا بھی آپ کا مقروض ہے، میرا لکڑ دادا بھی آپ کا مقروض، آپ نے تو ہم سب کو زندگی دی، کہو بے شک۔ صحابی جو کہتے تھے فدا امی و ابی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کے جوتوں پہ قربان ہو جائیں، نسل در نسل کہو بے شک، زور سے بولو، نسل در نسل دعا کر میرے پتر بھی آقا دے غلام ہو جان، تیرے پتر بھی میرے نبی دے دربار دے نوکر ہو جان، تیرے پترے بھی نوکر ہو جان، تیری پوتریاں بھی نوکرہ ہو جان، سارے نبی دے در تے جھاڑو دین والے صفائی کرن والے ہو جان، نسل در نسل تیرے مقروض ہیں ہم، تو غنی ابن غنی ہے میرے مکی میرے مدنی، وہ جو شیریں سخنی ہے میرے مکی میرے مدنی، تیرے ہونٹوں سے چھنی ہے میرے مکی میرے مدنی، ہونٹ میرے نبی کے قرآن ہونٹوں کا بھی ذکر کرتا ہے، زلفیں میرے نبی کی قرآن زلفوں کی عظمت کو بھی بیان کرتا ہے، آنکھیں میرے نبی کی قرآن نبی کی آنکھوں کی بھی عظمت کو بیان کرتا ہے، ہاتھ میرے نبی کے قرآن نبی کے ہاتھوں کی عظمت کو بھی بیان کرتا ہے، پاؤں میرے نبی کے قرآن نبی کے پیروں کی بھی عظمت کو بیان کرتا ہے۔ ہانگ کانگ والا اماں عائشہ زور سے کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، لنا شمسن لنا شمسن وللآفاق شمسو، او ہانگ کانگ والو تیری اماں میری اماں سارے جہان کے مسلمان کی اماں، زور سے کہہ دو صلوات اللہ علیہا، کہتی ہیں لنا شمسن لنا شمسن، ایک ہمارا سورج ہے، توجہ ہے، لنا شمسن ایک ہمارا سورج ہے، وَلِلَّافَاقِ شَمْسُ ایک آسمان کا سورج ہے، وَشَمْسِ خَيْرٌ مِّن شَمْسِ السَّمَاءِ، اگلی بات کہہ رہی ہیں ساڈا سورج میرا سورج، اما عائشہ کہتی ہیں اس سورج سے 1000 درجے اچھا ہے، لنا شمسن ایک ساڈا سورج، وَلِلَّافَاقِ شَمْسُ ایک آسمان کا سورج، شمسی خیر من شمس السماء ساڈا سورج اس سورج نالوں 1000 درجے اچھا ہے۔ اماں جی کیوں اچھا ہے؟ کہا اس کے نزدیک جاؤ گے جل جاؤ گے، اس کے نزدیک آؤ گے رحمتیں لے جاؤ گے، اس کے نزدیک جاؤ گے کالے ہو جاؤ گے، اس کے نزدیک کالا بھی آئے گا، وہ جنت کے غلمان سے بھی زیادہ سونا اور خوبصورت ہو جائے گا۔ لنا شمسن وللآفاق شمس شمسی خیر من شمس السماء ان الشمس تطلع بعد فجر ان الشمس تطلع بعد شمس وہ سورج جو ہے تطلع بعد شمس بعد فجر وہ فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے، شمسی تطلع بعد العشاء میرا سورج تے راتی چمکدا ہے، او دنے چمکدا ہے رات نو نظر نہیں آندا ہے، لیکن میرا سورج
ارے اس کے آگے کبھی بادل آ گئے، اندھیرا چھا گیا، کبھی گرہن ہو جاتا ہے، کبھی آدھا ہو جاتا ہے، کبھی ٹکڑا بن جاتا ہے، پھر ایک دن آئے گا وہ ادھر سے نہیں نکلے گا، ادھر سے نکلے گا، اپنی جگہ بدل لے گا۔ لیکن جو میرا سورج جب سے نکلا، آج 1400 سال ہو گئے، کبھی گرہن نہیں لگا، کبھی اس کے آگے بادل نہیں آئے، کبھی اس نے جگہ نہیں بدلی۔ ارے وہ سورج اس کے قریب تو کوئی جا نہیں سکتا، وہ تیسرے آسمان پر، بعض نے لکھا چوتھے آسمان پر، اس کے نزدیک تو کوئی جا نہیں سکتا۔ ایک میں آپ کہیں گے وہ کیسے؟ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ فلک بولا، فلک بولا، شب معراج اس نے میرے سینے پہ قدم ٹکائے تھے۔ آسمان زمین سے کہنے لگا معراج کی رات اس دے پیر میرے سینے تے آئے، میں او دے پیراں دے بوسے لے۔ زمین کہنے لگی آسمان ناراض نہ ہو، تیری قسمت وچ ایک رات آئی، میری قسمت وچ 63 راتاں دیاں، دوپہراں بھی آئیاں، شاماں بھی آئیاں، راتاں بھی آئیاں، سویر بھی آئے، گرمی بھی آئی، سردی بھی آئی۔ کدے نبی نے جوتے پائے تے کدے جوتے بھی نہیں پائے، بولو سبحان اللہ۔ میں جوتیاں نال بھی چومیا ہے، میں بغیر جوتیاں دے بھی چومیا ہے، ارے میں خون نکل رہا پیراں چوں تاں بھی چومیا ہے، پسینہ نکل رہا سی میں تاں بھی چومیا ہے، پیر دھوتے ہوئے سن تاں بھی چومیا ہے، دھوتے ہوئے نہیں سن تاں بھی چومیا ہے۔ تے ناراض نہ ہو گل کراں، تیرے سینے تے اس پیر رکھے ہی کوئی نہیں، تیرے سینے تے اس پیر رکھے ہی کوئی نہیں۔ مکے جو سفر کیتا بیت المقدس تک تے براق تے جدو اگے گیا براق تے نہیں، ایک رف رف دی سواری آئی، اللہ نے ایک لفٹ بھیجی، وہ لفٹ لے کے گئی پہلے آسمان تے، پھر اتے چلی، پھر دوسرے تے 10 قدے پیر بھی لگا کے نہیں، پھر اور شاہ تک رف رف وچوں اللہ نے اپنے محبوب نو زمین تے پیر لانی نہیں دیتے۔ تیرے مقدر کی آیا شوپیا مارنا ہے، معراج دی رات میں حضور دے پیران دے بوسے لے، میرے الویک میں 63 سال پورے نبی دے راتی بھی دنے بھی ننگے پیری بھی جتی نال بھی نبی دے پیرانو بوسے دیتے، کہو سبحان اللہ۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالی باقی آئندہ جمعہ واخر دعوانا الحمدللہ۔